عمران ریاض خان کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت ساری اسپیکولیشن جاری ہیں، ان کے بارے میں چمگوئیاں ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں ایک رپورٹرز سان فرنٹیئرز جو فرانس کی ایک این جی او ہے، انسانی حقوق اور جرنلسٹ رائٹس کے لیے کام کرنے والی تنظیم ہے، انہوں نے اپنی ایک جو پوسٹ ہے اس کے اندر لکھا کہ ڈپلومیٹک سورسز نے ان کو بتایا کہ عمران ریاض خان کو بظاہر قتل کر دیا گیا ہے یا وہ مارے جا چکے ہوئے ہیں۔ آج ان کے وکیل کی جانب سے ٹویٹ آئی تھی کہ عمران ریاض جو ہیں وہ محفوظ ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوا۔ ان کے بارے میں بہت ساری اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سمیع ابراہیم جو کہ ایک براڈ کاسٹر کے مالک بھی ہیں، امریکی شہری ہیں، پاکستان میں کام کرتے ہیں، تو ان کی بھی لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں بہت ساری جو چمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ سارے نظام کا حصہ ہیں جو بنیادی طور پہ ہائبرڈ رجیم کو پروپیل کرنے کے لیے ان کے بارے میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی جو نیٹ ورک تھا، یہ لوگ اس کے لیے کام کرتے تھے۔ اور اس میں بہت بڑی لمبی فہرست میں جو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں وہ سمجھدار لوگ تھے وہ وقت پہ نکل گئے تھے، جیسے صابر شاکر صاحب ہیں، وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اشرف شریف نے بھی نکلنے کی کوشش کی لیکن ان کے انجام جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ جو اس کے ویلرز اینڈ ڈیلرز ہیں، جیسے صدیق جان ہیں، مختوم شہاب ہیں، یا اس طرح کے بہت سارے چھوٹے موٹے لوگ ہیں وہ جو بنیادی طور پہ اس مس انفارمیشن نیٹ ورک کا حصہ تھے، وہ سارے کے سارے آج کل جو ہیں وہ یا تو بالکل اس ایشو پہ بات نہیں کر رہے، یا ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں۔ لیکن عمران ریاض کو عمان جاتے ہوئے سیالکوٹ سے وہ فلائٹ لے رہے تھے، ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا اور اس کے بعد ان کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ، جو کہ ایک تشویشناک چیز ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر کسی شخص نے پاکستان میں جرم کیا ہے تو اس کو اٹھا کے غائب کر دیا جائے۔ اب جرم جو ہے بنیادی طور پہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، اس کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اگر عمران ریاض نے کوئی غداری کی ہے تو اس غداری کے بھی قوانین موجود ہیں۔ اگر عمران ریاض نے کسی کو گالی دی ہے یا کسی کے خلاف جو ہے وہ سائبر کرائم کا کوئی جرم کیا ہے تو اس کے بھی قوانین موجود ہیں۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ عمران ریاض جو ہیں وہ بلوائیوں کے پیچھے تھے یا انسٹیگیٹرز میں سے ایک تھے تو اس کے بھی قوانین موجود ہیں۔ لیکن ان قوانین میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایک شہری کو جو کہ عمران ریاض ہیں پاکستان کے، اس کو بغیر کوئی اطلاع کے، بغیر ویئر اباؤٹس اس کے بتائے غائب کر دیا جائے، اس کی فیملی کو نہ پتہ ہو کہ وہ کہاں پر ہے، اس کو وکیل جو ہے یا عدالت میں پیش نہ کیا جائے، اور ایجنسیاں اور پولیس کہے کہ جی ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں پر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ پاکستان میں مسنگ پرسنز کا ایشو ایک بہت کرونک ایشو ہے۔ ہزاروں افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، جن میں پشتون، سندھی، بلوچ بہت بڑی تعداد میں ہیں، جو کہ یعنی دہائیوں سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ذاکر مجید بلوچ 13 سال سے لاپتہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور بلوچ جو ہیں وہ مسنگ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے، اور جو پاکستان کی ایجنسیوں کی اسٹریٹجی ہے خاص طور پہ، یہ بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ اور اس کو کلیتاً، ہم تو پہلے دن سے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن اس کو کلیتاً کنڈیم کیا جانا چاہیے اور اس کو سپورٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور پاکستان میں اس وقت چونکہ جمہوری حکومت ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں پی ڈی ایم، اس کا نام ہے ڈیموکریٹک، اس کے اندر ڈی جو لفظ ہے وہ ڈیموکریسی کے لیے ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کالا دھبا ہے اس ڈیموکریٹک حکومت کے ماتھے پر کہ ایک شہری جو ہے وہ لاپتہ ہے، ایک شہری غائب ہے اور اس کے ویئر اباؤٹس کا کچھ نہیں پتہ۔ جو بھی اس نے جرم کیا، اس نے قتل کیا ہے، اس نے کسی کو انسٹیگیٹ کیا ہے، اس کی سزا اس کو کورٹ نے دینی ہے۔ لاپتہ کر کے آپ اس کے خاندان کو ٹارچر کر کے بنیادی طور پر ڈسینٹ کی وائسز کو آپ چپ کرانا چاہتے ہیں، آپ سینسرشپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہیٹ جو کیا کہتے ہیں خوف پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ آپ کے بارے میں بات نہ کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ غلط بات ہے۔ عمران ریاض ایک بہت قابل نفرت انسان تھے۔ عمران ریاض کی جو طریقہ ہے کام کا، ان کا سب سے زیادہ جو ہال مارک ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے کنسسٹنٹلی، کنزیکٹیولی، یعنی کہ مسلسل وہ جھوٹ بولتے رہے۔ انہوں نے تقریباً ان کا کوئی ایسا ویلاگ نہیں ہے جس میں انہوں نے رٹائی سے جھوٹ نہ بولا ہو۔ دوسرے نمبر پہ عمران ریاض صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم کارکن ہیں۔ تحریک انصاف کے اجتماع، تحریک انصاف کے جلسے، تحریک انصاف کے پروگراموں میں تقریریں کرتے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بہت چہیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آخری دن عمران خان صاحب کی جو مصروفیات تھیں تو انہوں نے شوکت خانم کا ایک ایونٹ اٹینڈ کیا سرینا ہوٹل میں، وہاں سے وہ واپس آئے تو ان کی یعنی اپنی پارٹی کے کچھ رہنماؤں سے ملاقات طے تھی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے صحافیوں سے ملنا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جی عمران ریاض آ گیا ہے۔ عمران ریاض چونکہ نہیں آیا تھا اور موٹر وے پہ تھے، اتر رہے تھے، تو وہاں سے آتے آتے پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو ٹائم لگنا تھا۔ تو انہوں نے اپنی جو گفتگو ہے، اپنی جو
صحافیوں کے ساتھ وہ ڈیلے کر دی. پہلے سیاستدانوں سے ملے, اس کے بعد انہوں نے ان سب لوگوں سے بات کی. عمران ریاض صاحب تشریف لے آئے تھے اس وقت تک. تو اتنی ان کی اہمیت تھی. عمران ریاض جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سرگرم ایکٹیو کارکن ہیں, تھے بھی. تو اس لیے ان کو صحافی کہنے کے اوپر میں متفق نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ صحافی کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ اس کا صحافتی ورک ہونا چاہیے. اور یہ جو پاکستان میں یعنی کہ اگر عمران ریاض صاحب نے کوئی صحافت کی ہے تو اس کی مثالیں ہمارے سامنے آنی چاہیے. میں نے بہت کوشش کی ڈھونڈنے کی, مجھے ان کی صحافت کی کوئی مثال نہیں لی. یہ صحافت نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ جی ہمیں کاغذ لہلا دکھایا گیا تھا کہ یہ ہے اور وہ ہے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے. دنیا میں جو بھی صحافی ہے, اگر اس کو ایجنسی یا کوئی ادارہ یا کوئی شخص کچھ دیتا ہے ڈاکیومنٹ, تو وہ اس کو ویریفائی کرتا ہے, اس کو سپورٹ چیک کرتا ہے. مجھے بھی بہت سارے ڈاکیومنٹس آتے ہیں, بہت اچھے دوستوں کی طرف سے آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر آپ خبر کریں یا اس کے اوپر آپ دیکھیں. خاص طور پہ ایویشن کے حوالے سے مجھے بہت ساری چیزیں ہر ہفتے موصول ہوتی ہیں, اور میں نے آج تک ان میں سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں شاید کسی سے کوئی بات بھی نہیں کی. پڑھتے ہی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ بے بنیاد چیز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی صحافت آپ کی ہے, کریڈیبلٹی آپ کی ہے, آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, کسی نے آپ کو نہیں کرنا. اگر آپ کو کوئی یوز کر رہا تھا, جو آپ کہتے ہیں عمران ریاض نے مانا ہے کہ جی مجھے ہمیں یوز کیا گیا تو آپ کو حساب تو دینا پڑے گا اور یہ سارا کچھ, تو بھائی آپ گدھے تھے, آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کو یوز کیا جا رہا ہے. آپ بچے ہیں, آپ کو ایک رپورٹ دی جا رہی ہے, اس کے اوپر پڑھیں. اب بہت ساری رپورٹیں ہمارے یہاں لکھ لی جاتی ہیں, مثلا پی آئی اے کے اندر بہت ساری رپورٹیں تیار ہوتی ہیں, اور وہ میلافائڈ انٹینشن کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. ان میں چیزیں مکس کی جاتی ہیں, ان کے اندر چیزیں ڈال دی جاتی ہیں, اور رپورٹ آ جاتی ہے, اس پہ خبریں چلتی ہیں. حقیقت میں ویسا کچھ نہیں ہوتا. تو ہمارے نظام میں کیا مشکل ہے؟ ہمارے نظام میں تو کچھ آپ نے بنیادی طور پہ اس کے اوپر تحقیق کرنی ہے. آپ نے 2+2=4 اگر ہوتا ہے تو پھر آپ نے بتانا ہے. پھر ایک اور ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جی غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق, انکنفرم سورسز سے, انکنفرم رپورٹس. بھائی یہ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے جس کا نام آپ نہیں لے سکتے, تو آپ کنفرم کریں, پھر آپ بات کریں کہ جی میرے پاس یہ انفارمیشن آئی ہے, میں نے کنفرم کی ہے, لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے کس نے کنفرم کی ہے, لیکن میں یہ, تو پھر آپ رسپانسبلٹی لے کے خبر دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ذمہ داری آپ کی ہے. تو عمران ریاض خان صاحب کا جو طرز عمل تھا, جو ان کا جو پیٹرن تھا, پھر انہوں نے ہائبرڈ رجیم کی سپورٹ میں, انہی لوگوں کی سپورٹ میں جن کی تحویل میں وہ آج کل ہیں, ان کی حمایت میں زمین آسمان کے قلابے ملائے ہوئے ہیں. انہوں نے مسنگ پرسنس کو ریڈیکیول کیا, ڈی ہیومنائز کیا, ان کو ان کی تذلیل کی, اور ان کو کہا کہ جی یہ لوگ خود ہی غائب ہو گئے ہوں گے. 3 وجوہات بتائیں. انہوں نے کہا کہ یا تو آپ نے وطن دشمنی کی کوئی ایسی گھٹیا بات کی جس کی وجہ سے لوگوں کو غصہ ہے, فوجیوں کو یا ایجنسیوں کو, یا پھر انہوں نے کہا تو اس لیے انہوں نے اٹھا لیا, یا پھر آپ کو جو پیسے دے رہے تھے, جو بھی بیرونی ایجنٹس تھے وہ پیسے دے رہے تھے, تو آپ نے ان کی بنیاد پر یہ کیا تو انہوں نے آپ کو اٹھا لیا, یا پھر آپ نے اپنے آپ کو خود غائب کر لیا. تو اب عمران ریاض کی تاریخ کے مطابق یہ تینوں چیزیں ہمارے تشویش میں مبتلا کرتی ہیں کہ اگر عمران ریاض پہلے ہائبرڈس کے لیے کام کر رہا تھا تو ہائبرڈس نے رکھا ہوا اس کو اپنے پاس. اگر عمران ریاض کسی بیرونی رجیم کے چکر میں اب جو ہے فوج کے خلاف بول رہا تھا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی ملٹری نہیں, اینٹی باجوہ ہوا تھا, تو وہ بھی ایک سینیریو ہے. یا پھر عمران ریاض صاحب نے خود اپنے آپ کو کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے, اور وہ موقع کے انتظار میں ہے کہ شاید کچھ حالات بہتر ہو تو وہ یعنی کہ آ جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ہے, اس کی جو بھی وجوہات ہیں, جو دوسرے سمیع ابراہیم صاحب ہیں ان کے بارے میں کیا بات کروں گا. آئی ڈونٹ نو کہ کون لوگ ہیں جو کہ ان کو صحافی کہتے ہیں, اور ان لوگوں کی شرم اور حیا کہاں پہ ہے. اور میرے نزدیک جو لوگ بھی ان کو صحافی کہتے ہیں وہ بددیانتی کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہیں, اور ایسی بے شرمی اور ایسی بددیانتی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی جتنی اس طرح کے معاملات پہ ہو رہی ہے. آپ بالکل کنڈیم کریں, وہ ایک چینل کا سینئر آفیشل ہے اور ایک نیوز اینکر ہے, دیٹس اٹ. صحافت کے مقدس پیشے کو پلیز تذلیل مت کریں. یعنی کہ آج کل ہر بندہ صحافی ہے. یعنی کہ اسلام آباد میں پارٹی سرکل میں کیا کہتے ہیں نا, گھومنے پھرنے والے لوگ بھی اپنے آپ کو آج صحافی کہتے ہیں, جن کا کام یہی ہوتا تھا کہ ادھر سے گلاس بھر کے ادھر دے دیا, اور میں کیا کہوں اس بارے میں. سو آئی مین دس از unforgivable crime that is being done on the name of journalism. اور لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی. ہمارے جو دوست ہیں اور جو بظاہر اپنے آپ کو, وہ آج کل ایک بیماری چل پڑی ہے کہ ہمیں نا اخلاقیات کے اعلیٰ ترین درجات پہ فائز ہونا ہے, اور ہمیں مورل ہائی گراؤنڈ جو ہے وہ لینی ہے. لیکن اس کے اندر جو میجر کیجویلٹی ہے وہ صحافت ہے, اور یہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ
ایونچولی اگر آپ ڈسکریڈٹ کریں گے جرنلسٹ کو اور جرنلزم کو، تو اس کے بعد پھر آپ جو مرضی کرتے پھریں، وہ دوبارہ سے اس کو قائم کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. آپ کی مورل ہائی گراؤنڈ اٹین کرنے کے جو ایمبیشنز ہیں اس کے چکر میں صحافت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا، وہ لوز کرتی ہے. لیکن پھر ان میں سے بہت سارے لوگ صحافی بھی نہیں ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایک ایلیٹ سرکلز کے کیسے نا کریشن ہے، ان کا حصہ رہے ہیں. تو ان کو اپنی ماں یا باپ یا کسی رشتہ دار کی وجہ سے پوزیشنز ملی ہوئی ہیں، انہوں نے نہ محنت کی ہے، کبھی ڈیسک پہ بیٹھ کے کام نہیں کیا، کبھی کچھ تھے کبھی کچھ تھے، کبھی ریسنگ کورس چلاتے تھے تو پھر چینل میں آ گئے، پھر اینکر بن گئے، کوئی جو ہے وہ کسی اور سرکاری عہدے پہ تھے وہاں سے آ گئے. تو یہ لوگ جو ہے یعنی کہ ان لوگوں نے اگر کسی ڈیسک پہ بیٹھ کے کام کیا ہوتا، اگر کسی سے خبر کی خبریت اور جو فیکٹ چیکنگ ہے وہ سیکھی ہوتی، یا خبر کو کیسے کرنا ہے اس کو دیکھا ہوتا، یا خبر کو جو بنیادی طور پر اوتھینٹیکیٹ کرنا ہے اور سورسز اور ان ساری چیزوں کو ویلیڈیٹ کرنے کا، تو شاید آج حالات ڈفرینٹ ہوتے. لیکن ایک انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے کو بالکل پتہ بھی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ وہ باتیں کی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے، ہسٹری سے، فیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دھڑا دھڑ فیک نیوز شیئر کی جا رہی ہے، اور بڑے بڑے ذمہ دار لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اس چیز کی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ جو چیز ان کے پاس ہے اس کو تھوڑا سا گوگل کر لیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن لے لیں، کسی کو فون کر لیں. آپ خود نہیں کر سکتے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. مجھے بہت سارے لوگ ایویشن کے بارے میں چیزیں بھجواتے ہیں کہ بھائی یہ بات ہمارے پاس آئی ہے، آپ بتا دیں اس کے بارے میں کیا ہے. دیٹ از دا وے. میری ذمہ داری ہے، میں جو بات بھی کروں گا میں اپنی ذمہ داری پہ کروں گا، کیونکہ نہ تو میں کسی ادارے کے ساتھ ہوں، نہ میں کسی کے لیے کام کر رہا ہوں. لیکن میری کریڈیبلٹی میری ہے. اگر میں کسی ادارے کے ساتھ بھی تھا تو وہاں پر بھی میری کریڈیبلٹی میری تھی، میرے ادارے کی کریڈیبلٹی اس کو اسٹرینتھن کرتی تھی یا مجھے اسٹرینتھن کرتی تھی اس ادارے کی کریڈیبلٹی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر میں نے اپنے آپ کو سیریس نہیں لینا اور فیک نیوز اور مینیپولیٹڈ انفارمیشن شیئر کرنی ہے، تو پھر میرے میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سو دس از سم تھنگ وچ آئی ووڈ لائک ٹو بیسکلی مینشن، اینڈ آئی وانٹ ٹو سے کہ پاکستان کے تمام شہریوں کی طرح انسانی حقوق جو ہیں وہ سب کے ہیں، قانون اور آئین ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو تمام بلوچ مسنگ پرسنز، تمام جو پشتون مسنگ پرسنز ہیں، تمام سندھی جو نیشنلسٹ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو مسنگ پرسنز ہیں، پنجاب سے جو لوگ مسنگ ہیں، گلگت بلتستان سے جو لوگ مسنگ ہیں، جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے اس کے اندر جو لوگ مسنگ ہیں، ان سب کے حقوق ہیں. اور اسی طرح عمران ریاض خان کے بھی حقوق ہیں، سمیع ابراہیم کے بھی حقوق ہیں جو اس کو دیے جانے چاہیے. اس کو عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے. اس نے جو جرم کیا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وکیل اور جو دوسرے ذرائع ہیں ان تک ایکسیس ہونا چاہیے. اس کے گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس حالت میں ہے، کہاں پر ہے. اسی طرح ہر وہ بچہ جس نے مور اٹھایا ہے، بھنڈیوں کا سالن اٹھایا ہے، کسی کی وردی اٹھائی ہے، کسی کی وردی جو ہے اس کو پہن کے دکھایا ہے، یا کوئی شیشہ توڑا ہے، اس کو سب کو یہ سارے حقوق اس کے بھی ہیں. ان سے یہ حقوق لیے نہیں جا سکتے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ آج کر کے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس سے بچ جائیں گے، تو آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال عمران خان کی ہے، عمران ریاض خان کی ہے، سمیع ابراہیم کی ہے. یہ لوگ بھی سمجھتے تھے کہ وی کین گیٹ اوے ود دیٹ. آج ان کی حالت یہ دیکھ لیں، آپ بھی کل اپنی حالت کو اس سے یعنی کہ کمپیئر کرنے کے لیے دیکھ لیں کہ آپ کی حالت کیا ہوگی. اور آپ کے پاس تو پھر ڈیفینڈ کرنے کا بھی موقع نہیں ہوگا، کیونکہ آج آپ نے سب سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو نگلیکٹ کیا ہوگا. آف کورس ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، یعنی کہ عمران ریاض جیسے لوگوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے، بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے صحافت کو، پاکستان کی پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک پروسیس کو، نظام کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پروفیشنل ہمیں ان کمینی خواہشات اور شیطانی خیالات کو رد کر کے اعوذ باللہ پڑھ کے آگے بڑھنا چاہیے، اور جو رول ہے، جو قوانین ہے، ان کے اوپر بات کرنی چاہیے. دیٹس اٹ. اگلے ویلاگ تک کی اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.